بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گفتگو ہوئی ہے مفتی یاسر صاحب کے ساتھ، اور جو آیات وہ معترض پیش کر رہا ہے تو انہوں نے ان کے جوابات دیے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ تو آئیے یہ اعتراض دیکھیں اور اس کا جواب بھی سنیں، پھر مزید بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ مجھے آیت جزیہ پیش کر رہے ہو، ہے نا؟ آپ مجھے پیش کر رہے ہو آیت جزیہ۔ اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون، قاتلو، ایک تو اقتلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاتلو ہے۔ اقتلو اور قاتلو کا فرق پتا ہے آپ کو؟ زبردست زبردست ماشاءاللہ۔ ترجمے میں چل رہا ہوں فرق پتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب، عربی مجھے فرق مت بتائیے۔ قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا، یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی یہ حملہ کب تک جاری رکھنا ہے، حملہ کب تک جاری، کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا؟ اقتلو نہیں، اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتلو کی بات ہو رہی ہے، سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھو آپ، یہ ہے، اچھا اب دیکھو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی کا لفظ ہے، کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو، لیکن عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ رکھ کے بات کریں نا آپ۔ ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا، ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں۔ حتی حرف جر یدل علی الانتہاء، ای انتہاء الغایت الزمنیہ۔ حتی حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو۔ اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رہی آیت۔ یہاں پر دیکھو یہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بے دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ کے خلاف نہیں بول سکتا۔ سنیے، جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ کہ بھئی یہ جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی، یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی۔ جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو سرنڈر کروائیں، سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی۔ اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے۔ اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے، کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی، یہ مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ سبمیشنز، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے؟ اسی کیا آیت لکھا سے جا رہا ثابت ہو رہا ہے، fight those who do not believe in Allah۔ اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ ان سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے جناب، کیونکہ اگر اسلام میں فورس کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا ہے۔ اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ Permission to fight back is hereby granted to those being fought, for they have been wronged۔ یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی۔ اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے۔ ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگیلٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے۔ جزیہ کہ جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتی کا لفظ آیا ہے، اور حتی کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس،
یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں. مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ بات ہو گئی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ. ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کچھ ہے؟ تو جی آپ نے یہ بات سنی، تو یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 29 ہے، جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں زبردستی ہے، تو اس طرح باتیں کرتے ہیں. جبکہ آپ نے سن لیا کہ یہ اس طرح بات نہیں ہے بلکہ بات الگ ہے. تو آپ اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.